آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے جب سے یہ وزارت کی ذمہ داری ہمارے پاس آئی ہے، ہم نے اس کے تمام پہلے خد و خال کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اسٹریٹجکلی ہم نے اس کے تمام مسائل کو پہلے سمجھا اور پھر بعد میں اس کی کانکریٹ سولوشن کی بات کی، اور اس کے کانکریٹ ہم جو ہے وہ چیزوں پہ جائے۔ اور اسی حوالے سے ایک اس محکمہ صحت کا پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایشو ہے، اور وہ ایک بہت اسٹریٹجک ایشو ہے جو ویکسین کے حوالے سے۔ ویکسین آپ کو پتا ہے، جب ہم پریونشن از بیٹر دین کیور کی بات کرتے ہیں، ہمارا کام ہے ہیلتھ کیئر کا کہ انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہیلتھ کیئر ہے۔ ہاسپٹل بنا کر ڈاکٹر وہاں پر لگا کر جو مریض کی خدمت کرنا ہے وہ تو سک کیئر ہے۔ تو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں سک کیئر سے ہیلتھ کیئر پہ جانا ہے۔ 25 کروڑ لوگ موجود ہیں، 62 لاکھ کے تقریباً قریب بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں ان تمام لوگوں کو، پوری قوم کو بیمار بننے سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے، یہ ہے ہیلتھ کیئر۔ اس بیمار پڑنے سے بچانے کی جو سب سے پہلی کڑی ہے وہ ہے ویکسین۔ اس وقت پاکستان میں 13 بیماریوں سے بچنے کی ویکسین لگائی جاتی ہے پاکستان میں، اور یہ فری آف کاسٹ لگائی جاتی ہے۔ یہ پورے پاکستان میں حکومت پاکستان ریاست ہر جو بچہ ہے اس کو جو ہے وہ ہم یہ ویکسین لگاتے ہیں، اس کے ڈور سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں، اس کے گھر کے قریب ترین جو BHUs ہیں اس کے ذریعے لے کے جاتے ہیں۔ تو پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ مل کر یہ کام کرتی ہے۔ نا سینیریو ہے کہ آج یہ ویکسین جو ہمارے پاس ہم خریدتے ہیں، اس کی تقریباً کاسٹ جو ہے وہ اراؤنڈ $400 to $500 ملین ہے۔ یہ $400 to $500 ملین آج اس کی کاسٹ اس لیے ہے، اور یہ سستی ہے، سستی اس طرح سے کہ ہمیں یہ ویکسین آج جو ہے وہ گاوی کے ذریعے ملتی ہے۔ گاوی جو ایک آرگنائزیشن ہے، ورلڈ کی ایک آرگنائزیشن ہے، گاوی، WHO، یونیسیف، گیٹس فاؤنڈیشن، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور اس میں اور بھی کچھ آرگنائزیشن موجود ہیں، اس کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس ویکسین پروڈکشن میں۔ آج ہم 51% پاکستان کا شیئر ہے، اور 49% ان تمام انٹرنیشنل پارٹنرز کا شیئر ہے آج کی اس خریداری میں۔ اس 400 سے 500 ملین US$ کی یہ پرچیز ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان اسی ویکسین کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں خود لینے جائے تو یہ ویکسین ہمیں کوئی 500-600 ملین سے زیادہ پہ ملے گی، کیونکہ گاوی جب خریدتا ہے تو پوری دنیا کے لیے خریدتا ہے، تو اس کی کاسٹ کم ہو رہی ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ ہم جب خریدیں گے تو اپنے ملک کے لیے خریدیں گے تو ہماری کاسٹ بڑھ جائے گی۔ یہ اس کی پیچھے اس کی سائنس ہے نا۔ آج ہے 2026، تو آج ہمارا ریشو 49 سپورٹ مل رہی ہے، 51% ہم دے رہے ہیں۔ ہر سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹل 2031 تک، اگلے سال یہ 65-70 پہ چلی جائے گی، اس کے بعد 85 پہ چلی جائے گی ہمارا شیئر، پھر 90 اور پھر 100% پاکستان کا شیئر ہو جائے گا 2031 تک۔ اور یہ تمام سپورٹ جو ہے وہ 2030-31 تک جو پاکستان کو مل رہی ہے وہ سپورٹ زیرو ہو جائے گی۔ ہم میچیور کر جائیں گے، ہم گریجویٹ کر جائیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام روٹین امیونائزیشن کی ویکسین انکلوڈنگ پولیو کا یہ سارا پروگرام یہ میچور ہو جائے گا، ہم گریجویٹ کر جائیں گے۔ دیٹ مینس کہ بائی 2030-31 تک ہمیں 100% اپنی پاکستان کی اکانومی، اپنی جیب سے یہ پیسے نکال کر ہمیں یہ ویکسین خریدنے پڑیں گے۔ اور جب ہم 2031 میں یہ ویکسین خریدیں گے اس وقت، تو آج اسٹیمیٹڈ اس کی کاسٹ جو ہم ایویلویٹ کر پا رہے ہیں وہ کاسٹ بن رہی ہے $1.2 بلین۔ $1.2 بلین۔ نا اب جسٹ امیجن کریں پاکستان کی اس فریجائل ابھرتی ہوئی اکانومی پہ $1.2 بلین کا یہ برڈن آئے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو شاید اس وقت کی حکومت یہ ویکسین اگر خدا نہ خواستہ $1.2 بلین پاکستان کی اکانومی سے نکال کر نہیں دے پائیں گے تو لاموالا پھر ویکسین نہیں لگائیں گے، پھر ہم اور ہم ویکسین نہیں لگائیں گے تو دیٹ مینس کہ جو ہم 13 بیماریوں سے بچوں کو بچا رہے ہیں وہ نہیں بچیں گے، اور ہاسپٹل پہ اس کا اور پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر پہ اس کا برڈن آئے گا۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس برڈن کو اگر آپ اس کو خدا نہ خواستہ وہ وبا پھیل گئی تو کتنے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہے۔ یہ میں آپ کو فیوچرسٹک پکچر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ Therefore اس حکومت پاکستان کے محکمہ صحت نے جب سے ہمارے پاس یہ ذمہ داری آئی ہے، میرے ساتھ یہ اسپیشل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، ہماری پوری ٹیم نے مل کر، ریپ نے، NIH نے، اور سارے ہماری اس ہیلتھ منسٹری کی آج کی اس ٹیم نے مل کر، ہم نے پچھلے 7 مہینوں سے اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم پاکستان میں یہ تمام 13 قسم کی ویکسین جو ہے وہ اور بھی آنے والی جو ہیں، آپ کو پتا ہے HPV ہم نے ابھی ریسنٹلی ایڈ کیا ہے نا، پہلے 12 تھی، یہ جو سروائیکل کینسر والی ویکسین ہے یہ ابھی ہم نے پچھلے کوئی 3 مہینے پہلے ہم نے ایڈ کیا، 4 مہینے پہلے ایڈ کیا اپنی روٹین امیونائزیشن میں۔ تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے 13 کے علاوہ اور بھی ویکسین ایڈ ہو جائیں۔ تو ابھی سعودی عرب کے لوگ میں بتاؤں وہ 47 ویکسین لگاتے ہیں اپنے بچوں کو، 47۔ دنیا میں 50، 55، 60 قسم کے بھی ویکسین لگاتے ہیں۔ تو یہ جو 13 ویکسین ہے یہ ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم کیسے اس کو انڈیجنس لوکل پروڈکشن پہ لے کر آئیں تاکہ ہمیں ڈالر دے کر اسے خریدنا نہ، اس کی کوشش جاری تھی۔ تو یقیناً ہمارے پاس تو آج
اتنی فائنینسز نہیں ہے کہ ہم اس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، بٹ ہمارے پاس پوری آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی جو کہ ایک پوٹینشیل آبادی ہے، 62 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جو اسکیلیبلٹی ہے وہ پاپولیشن پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو اسٹیٹ پہ جو ہمارا جو سمجھنے والی بات ہے وہ بات یہ کہ پھر ہم نے جب کوشش کی تو میں دنیا کی، میں چائنا کے پاس گیا، میں سعودی عرب کے پاس گیا اور میں انڈونیشیا کے پاس گیا، ایک جسٹ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ کون ہمارے ساتھ آ کر پاکستان میں ویکسین بنانے کے لیے ہمارے ساتھ کولیبریشن کرے، ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرے۔ میری چائنیز ہیلتھ منسٹر سے کوئی 3 سے زائد ملاقاتیں ہوئی، میری انڈونیشیا کے ہیلتھ منسٹر سے کوئی 2 سے زائد ملاقاتیں ہوئی، اور میری سعودی عرب کے ہیلتھ منسٹر سے 3 ملاقاتیں ہوئی، اور ان کے انڈسٹریز کے منسٹر سے ہماری 1 ملاقات ہوئی۔ چوتھی ملاقات ہماری سعودی عرب کے انڈسٹریز کے منسٹر سے، ہز ایکسلنسی سے ملاقات، ہماری میٹنگ ہوئی سعودی عرب میں ریاض میں، اور ان سے ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے ہیلتھ منسٹر نے بتایا ہمیں کہ ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ بائر ہے، ویکسین کی بائر ہے سعودی عرب میں، جو بنانے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ انڈسٹریز کا منسٹر ہے، اور انڈسٹریز کے منسٹر کو وہاں پر 10 سالوں سے یہ ٹاسکنگ ہوئی ہوئی ہے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ وہ سعودی عرب میں لوکل ویکسین پروڈکشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ تو جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہماری اس ملاقات بہت فروٹفل ہوئی، تقریباً یہ 28 اکتوبر کو ہماری ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات میں طے ہو گیا کہ ان کی طرف سے منسٹر آف ہیلتھ کے ایڈوائزر نزار بن حریری فوکل پرسن بنائے گئے، اور میری طرف سے پاکستان کی طرف سے سی او ڈریب ڈاکٹر عبید صاحب جو ہے وہ فوکل پرسن بنائے گئے۔ تو اس کے بعد ہماری کوئی 6 عبید صاحب کی اور ان کی ٹیم کی 6 ویڈیو کانفرنسنگ پہ ان کی میٹنگ ہوئی، اور الحمدللہ وہ بات بہت آگے گئی ہے، اور اس آگے جانے کا نتیجہ ہے کہ گزرے ہوئے کل یسٹرڈے 11 رکنی ہائی آفیشل ڈیلیگیشن نزار حریری صاحب جو کہ ان کے ایڈوائزر ہیں اس ویکسین کے اوپر گورنمنٹ آف سعودی عرب کنگڈم کے، اور منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، وہ اپنی ایک ہائی آفیشل ڈیلیگیشن لے کر 2 دن کے سرکاری دورے پر کل صبح پاکستان پہنچے، اور وہ آج بھی پاکستان میں ہیں۔ یہ 2 دن کا دورہ ہے، اور ہم الحمدللہ میں جب آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، آج وہ اس وقت ڈریپ کا اور NIH کا دورہ کر رہے ہیں، اور کسی پرائیویٹ فرم ایک فیکٹری ہے وہ اس کا بھی دورہ کریں گے۔ ہم نے کل صبح سے لے کر شام 5 بجے تک کا ہمارا اسکیجول تھا، اور صرف ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے انڈیجنس ویکسین پروڈکشن ان پاکستان، لوکل ویکسین پروڈکشن ان پاکستان۔ وی آر فوکسڈ جسٹ آن ون پوائنٹ۔ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ تو کل ان کو پوری پاکستان کی کیپیسٹی کی، پاکستان کی نالج جو ہے ہمارے پاس، NIH میں جو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم ریسورسز کی کمی کی وجہ سے اس کو نہیں اٹھا پا رہے، نہیں پورا کر پا رہے، اور ہم نے اپنی ان کو انٹینٹ بتائی کہ ہم نے اس ویکسین پروڈکشن میں ہمیں خود کفیل ہونا ہے، نہ کہ خود کفیل ہونا ہے بلکہ ہم نے اس پاکستان کو ہب بنانا ہے ریجن کا، اور دنیا میں ویکسین ایکسپورٹ کرنے کا بھی ہمیں اس کو ریجن، اس جگہ کو کرنا ہے۔ اور ہماری میٹنگز بہت فروٹفل ہوئی ہیں کل پوری ڈیلیگیشن سے، انہوں نے بہت سارا انٹرسٹ لیا ہے، ان کو پہلی دفعہ بہت ساری پاکستان کی کیپیبلٹیز کا پتہ چلا ہے۔